حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی مکمل زندگی تفصیل کے ساتھ سیرت اسلام قبول کرنا مدینہ کی زندگی خلافت کے ادوار ربضہ کی تنہائی اور وفات اہل بیت سے محبت کی باتیں السلام علیکم دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں جس سے ہماری تمام نئی اور دلچسپ ویڈیوز اب تک فوراً پہنچ سکیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مکمل زندگی۔ حضرت ابوذر کا تعارف اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بن کا اصل نام جاندب بن جنادہ تھا۔ آپ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ غفار سے تھا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ایک مقام پر آباد تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا انداز سادگی، قناعت اور دیانت داری پر مبنی تھا۔ آپ بتوں کی پرستش اور جاہلیت کے رسم و رواج سے سخت نفرت کرتے تھے اور ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ حضرت ابوذر کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام کی خبر سنتے ہی حق کو پہچان لیا۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ نے خفیہ طور پر تبلیغ شروع کی تو ابوذر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا تاکہ معلومات لائے۔ بھائی نے واپس آ کر نبی کی صداقت کی خبر دی۔ ابوذر رضی اللہ عنہ نے خود سفر کر کے مکہ کا رخ کیا۔ انہوں نے سیدھا مسجد الحرام میں داخل ہو کر رسول اللہ سے ملاقات کی۔ نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ابوذر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے والے چوتھے پانچویں شخص ہونے کا شرف پایا۔ حضرت ابوذر کا مکہ میں دعوت کا انداز۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی حق گوئی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں سب کے سامنے اسلام کا اعلان کیا اور مشرکین مکہ کے خلاف ڈٹ گئے۔ مشرکین نے ان کو سخت مارا پیٹا لیکن حضرت عباس، چچا رسول اللہ، نے بچایا۔ نبی نے انہیں واپس اپنے قبیلے بھیج دیا تاکہ وہ وہاں اسلام کی دعوت دیں۔ ابوذر نے اپنے قبیلے میں بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ حضرت ابوذر کی مدینہ منورہ میں آمد۔ جب رسول اللہ نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت ابوذر بھی بعد میں وہاں پہنچے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ اس وقت تک مدینہ نہیں پہنچے تھے، لیکن بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے، خصوصاً غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر مواقع۔ آپ کی سادگی، قناعت اور تقوی مشہور تھا۔ حضرت ابوذر سے نبی اکرم کی محبت۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کی خاص محبت حاصل تھی۔ نبی نے فرمایا، زمین نے ابوذر سے زیادہ سچے شخص کو نہ اٹھایا اور نہ آسمان نے اس پر سایہ کیا۔ ترمذی شریف۔ روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، تم تنہا جیو گے، تنہا مرو گے اور تنہا اٹھائے جاؤ گے۔ یہ حدیث حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا۔ حضرت ابوذر اور خلافت راشدہ کا دور۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے شریعت کی سختی سے پابندی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگوں میں دولت اور دنیا کی محبت بڑھنے لگی تو حضرت ابوذر نے بے جھجک حق بات کہی۔ آپ دولت مند صحابہ کو نصیحت کرتے کہ تم سونا چاندی اکٹھا نہ کرو، یہ آخرت میں وبال ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں فتنہ سے بچانے کے لیے مدینہ سے باہر ربضہ بھیج دیا۔ حضرت ابوذر کی ربضہ میں زندگی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ربضہ میں تنہا زندگی گزاری۔ ان کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا، غربت اور زہد کی حالت میں عبادت کرتے رہے اور آخری وقت تک حق بات کہتے رہے۔ حضرت ابوذر کی وفات۔ سن وفات 31-32 ہجری، عمر تقریباً 75-80 سال۔ مقام ربضہ، ایک سنسان مقام مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر۔ وجہ وفات، طبیعی موت۔ واقعہ وفات۔ وفات کے وقت اب کی اہلیہ اور ایک دو بچے ساتھ تھے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری لاش راستے پر رکھ دینا، اللہ تعالیٰ کوئی بندہ بھیجے گا۔ قافلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ ابوذر پر رحم کرے، وہ اکیلا رہا، اکیلا فوت ہوا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اہل بیت سے محبت اور تعلق۔
حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے شدید محبت تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریبی دوست اور وفادار تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بھی محبت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی حقانیت کی حمایت کی اور ہمیشہ اہل بیت کی عظمت بیان کی۔ حضرت ابوذر کی شخصیت زہد و قناعت کا نمونہ، حق گوئی اور بے باکی میں معروف، دنیاوی مال و متاع سے بے نیاز، رسول اللہ اور اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔